الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے رکوع میں ہم نے کیا باتیں کی؟ ایک ہم نے بات کی کہ رؤیت ہلال کی اہمیت، یعنی چاند کو دیکھنا، اس سے مہینے کا اندازہ لگانا، اس کی اہمیت۔ ایام حج کے بارے میں ہمیں پتہ چلا، حج کی فرضیت ہمیں پڑھی کہ جی جیسے پہلے روزے فرض ہوئے تھے، پھر اس کے بعد آگے آتے آتے حج فرض ہو گیا۔ پھر اشہر حرام میں قتال کی اجازت، اس کے اوپر بات ہوئی۔ فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اس پہ بات ہوئی۔ اور فتنے میں کیا تھا؟ اللہ کی عبادت سے روکنے کو فتنے سے، یعنی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس سے روکنے کو کہا کہ یہ فتنہ اور یہ قتال سے بھی زیادہ سنگین۔ پھر حج کے اور عمرے کے پورے احکامات، اس کے اوپر بات ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اور نیکیوں کا حکم، اس کے اوپر بات ہوئی۔ اب آج اس سے آگے والے رکوع پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کچھ تو حصہ اس کا حج کے اوپر ہے، اور باقی انشاءاللہ پھر منافقین اور مومنین کے بارے میں، تو اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے سب کو معلوم ہے، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی شہوانی فعل کرے، نہ کوئی گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جان لیں گے۔ اور حج کے سفر میں زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے کر جایا کرو، اور بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ اچھا، ایک دوبارہ بڑی آیت ہے، اس میں کئی سارے احکامات ہیں، تھوڑا سا تسلی سے سمجھ لیں۔ پہلے بات ہوئی حج کے چند مہینے سب کو معلوم ہے، تو حج کے چند مہینے سب کو معلوم ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ایک تو ذی الحجہ کے پہلے سے لے کر کے 10 وہ، اور پھر اس کے بعد جو پورا حج ہوتا ہے وہ، لیکن اس کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں کہ وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ اس سے تھوڑے وقت پہلے سے بھی موجود ہوں تو ان کے اوپر حج پھر ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جو مفتی حضرات ہیں ان سے اپنا جب ارادہ ہو حج کا تو پوری طرح سمجھ کر کے جایا جائے۔ اچھا بھائی کب سے کتنے دن حج کے ہیں، کیا ہوگا اس میں، کیسے ہوگا، پوری اس کی ڈیٹیل سمجھ کے جائے جائے۔ وہ تو حج کرنے والوں کے لیے، ہم اس میں انشاءاللہ آگے جو اہم باتیں وہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ حج کے دوران کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا کیا چیزیں، کوئی شہوانی فعل نہیں، پھر کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ حج کے دنوں میں ان ساری چیزوں سے روکا گیا۔ تو دیکھنے میں آیا عموماً جو لوگ جاتے ہیں کچھ حضرات ان میں سارے کاموں میں ملوث بھی رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عبادت، جب روزے کا حکم ہوا تو کیا ہوا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا، اور سب سے زیادہ بہتر تقوی ہے، اور اے عقل والوں میری نافرمانی سے ڈرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے آپ سے کہ بھئی اصل بات یہ تقوی اختیار کرو، اصل بات یہ تقوی اختیار کرو۔ تو وہ چیز ہے وہ مگر ہم سے کسی صورت چھوٹے نہیں، اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر حج جو ہے وہ فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے، وہ حج کا جو حج مبرور جو ہے وہ پھر ملنا مشکل بن جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک بات اور کی کہ راستے کا خرچہ لے کے جاؤ، تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ حج کرنے نکل جاتے تھے اور پھر ان کے پاس رستے کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا لے کے گیا اور چوری ہو گئے، ایک گر گئے، خرچ ہو گئے زیادہ کسی وجہ سے، ایک یہ کہ وہ
اللہ پہ یوں توکل کر کے گیا کہ بھائی مجھے کوئی کھلائے گا وہاں. اس چیز کی اجازت اس طرح سے نہیں ہے. اپنے لیے لے کے جائیں. اور بہترین بات یہ بتائی گئی کہ سب سے بہتر چیز یہ کہ تقویٰ کیا ہے؟ کسی سے مانگنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو یہ تو کیفیت بن رہی ہے. اب ذرا سوچیں. تو یہ رستے کا سامان ہو تو پھر حج پورا کرے، ورنہ نہیں، ورنہ پھر صبر کرے. ابھی چنانچہ 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا. الحمدللہ. تو اگر حج اس طرح سے ہو جائے کسی طرح تو پورا بلینک، گناہوں کا کھاتا پورا بلینک. مگر یہ اچھا خاصا مشکل کام ہے بھائی اس دور میں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. جو دور آ گیا موبائل کا، مسجد کے احترام میں سے ہے کہ مسجد کے اندر سوائے اللہ کی عبادت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. چونکہ اب آ گیا ہے موبائل، تو اب جائیں آپ وہاں تو لوگ رکھتے تو ہیں کہ جی ہم اس میں قرآن پڑھ لیں گے، لیکن پھر وہ وہاں بیٹھ کے فیس بک بھی یوز کرتے رہتے ہیں مسجد کے اندر. اب وہ ثواب کمانے پہنچا بندہ، پتہ چلا وہ ایسی جگہ کے اوپر گناہ بھی پھر ویسا. تو اتنا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. کوشش کریں مسجد میں تو موبائل استعمال کرنے کی کوئی صورت ہی نہ بنے. کسی کو نہ موبائل کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو، نہ کوئی پرابلم ہو. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، باقی اور معاملات سارے اپنی جگہ ہیں. تو جو اس طرح سے حج کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے دنیا میں. پھر ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. ابھی تو حج مبرور ہے نا، اس کی محنت. تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حج مبرور عطا فرمائے. آمین. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه كما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین. تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفہ سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. اب یہ حج کا پورا طریقہ تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے. پہلی چیز اس میں یہ بتائی گئی کہ حج کے درمیان میں کوئی بندہ اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن حج تو کم سے کم بھی جو ہے نا، وہ کچھ لوگوں کا تو حج جب وہ احرام بن جاتا ہے تو اس وقت سے حج شروع ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگوں کا تو حج بڑا لمبا ہو جاتا ہے. کچھ پہلے دور میں تو لوگ 2-2 3-3 مہینے پہلے نکل جایا کرتے تھے حج کا احرام باندھ کر کے. تو وہ ان کا پھر وہ اس طرح سے اتنا ٹائم احرام میں گزارتے تھے. تو احرام کی حالت میں جو بہت ساری چیزیں حلال سے حرام ہو جاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں کاروبار کرنے کی اجازت ہے. لیکن مسجد میں جب داخل ہو گئے تو ابھی جیسے میں کہہ رہا تھا ایک بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے، وہ مسجد سے باہر ہے احرام میں تو موبائل استعمال کر سکتا ہے آسانی سے. لیکن اب جب مسجد میں داخل ہو گیا تو اب تو بات، اور اس کے اوپر ایک اور چیک آ گیا نا، مسجد کا چیک بھی لگ گیا. اور وہاں پر زیادہ تر لوگ جو جاتے ہیں اتنی دور تو وہ پھر وہ مکہ مدینہ میں تو وہ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں یا مسجد حرم میں ہوتے ہیں، اور تو کوئی نہیں دوسری. تو یہ احتیاط ضروری ہے. بہرحال یہاں بات یہ کی گئی کہ اس دوران آپ کوئی بھی اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. تو چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی میں جو ہوں حج کرتا ہوں، میں بھی حج کرتا ہوں، اور میں اونٹ لوگوں کو کرائے پہ دیتا ہوں، وہ بھی حج کرتے ہیں ساتھ. تو کسی نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا حج تو نہیں ہوتا. تو وہ پھر آ گئے مسئلہ لے کر کے اور انہوں نے بیان کیا. تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوالہ دے کر کے بتایا کہ نہیں، آپ کا حج ہوتا ہے. تو جس نے پورے افعال اس کے مکمل کر لیے اور ساتھ وہ کوئی کاروبار بھی کرتا رہا تو اس میں کوئی برائی نہیں. البتہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فضل تلاش کر لو، تو اس میں کوئی فضل تو پھر بڑی بات ہو گئی نا. تو حج کے ساتھ ساتھ یہ کام کیے جا سکتے ہیں. گناہوں سے بچنا ہے، کاروبار تو ثواب، گناہ تو نہیں ہے کہیں سے. پھر ایک اور اس میں بہت اہم بات وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اور اس سے پہلے ناواقف تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتایا اس سے پہلے لوگوں کو پتہ نہیں، تو وہاں پہ بھی جا کے بتوں کی حج تو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے بنایا نا، ویسے تو پہلے کا ہے
تو حج یہ لوگ مشرکین بھی کیا کرتے تھے، مگر وہ الٹے صحیح طریقوں سے نہیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی صحیح طریقہ کار ایسے ہے حج کا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. یہ بات بھی یاد رکھو کہ پھر تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والے کو بڑے مہربان ہیں. اب یہ دوبارہ وہی سفر ہے پورا، جیسے مکہ سے منا سے عرفہ سے مزدلفہ، پھر اس کے بعد واپس منا، پھر چند دنوں کا کیمپ، تو پورا سفر ہے. اب یہ پورا سفر اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عطا فرمائے تو پورا سمجھ کر کے اور پھر جایا جائے اور کیا جائے، تو اس کے بارے میں. اور پورے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، مغفرت مانگو. یہ پورا سفر ایسا ہے، یہ ایسا نہیں کہ بس بیٹھے آئے جی گپ لگاتے ہیں کوئی وہ کھانا کیسا تھا، اب وہاں کا کیا ہوگا. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جب موقع ملا اور ہم بس میں سفر کر کے پورا اس حصے میں گھومے، تو کوئی لوگ ایسے تھے جو پورا حج انہوں نے پیدل کیا. اتنا سفر، میں تو، اور گرمیوں کے دن اس میں اتنا سفر پیدل، حیران کن بات تھی. اور اس دور میں تو یقیناً یہ یا تو اونٹوں پہ یا پیدل ہی ہوتا ہو. تو مقصد ہی ان کا صرف وہاں تھا، جب وہ چلتے تھے اتنی مشقت اٹھاتے تھے اور استغفار پڑھتے جاتے ہوتے پورے اللہ والے. تو یہ محنت ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرا کرو. اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، جب یہ حج کے دنوں میں جاتے تھے، حج کے بعد منا میں لوگ قیام کرتے تھے، تو مشرکین تو ایک دن خاص طور پہ وہ اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے اور ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، اس کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے. تو اس کے بارے میں ایک بات آئی کہ بھائی وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی، صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. چنانچہ ایک جگہ آتا ہے کہ بھائی، اور وہ یہ جو آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے ثواب کی نیت سے یاد کرتے تھے، یہ سوچے کہ بڑی عبادت کر رہے ہیں کوئی، تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اصل چیز ہے. پھر ایک دوسری چیز بھی ہے جس کا میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتاتا ہوں. وہ کیا ہے کہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائے. آخرت کے منکر تھے، آخرت پہ یقین نہیں تھا، تو اس لیے آخرت کی مانگتے ہی کوئی نہیں تھے. جو کچھ تھا دنیا میں، اور بتوں کو پوچھتے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیں، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں. یہ جانی پہچانی لگ رہی ہے نا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ وہ لوگ ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ملے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھی مانگی ہے اور آخرت بھی مانگی ہے، تو ان کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا، یعنی یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. اب مومن جو بندہ ہے نا، اس کی فکر دونوں کی، ڈبل ایفرٹ ہے، دنیا کی بھی ایفرٹ ہے، آخرت کی بھی ایفرٹ ہے. جو ان میں سے تو اکثر کی صرف دنیا کی ایفرٹ ہے، آخرت کی ان کو کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو مانگا ہی دعا بھی یوں مانگا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا بے انتہا اہتمام کرتے تھے، اور یہ وہ دعا ہے جو اگر جب طواف کیا جاتا ہے تو طواف کے آخری جو 4 کونے نا خانہ کعبہ کے، تو آخری کونا جب ہم گزار کے واپس حجر اسود تک آتے ہیں تو اس دعا کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جہاں ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کوشش کریں کہ ہم آخرت کے لیے بھی دعا کیا کریں اپنی، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منی میں مقیم ہو یاد کرتے رہو۔ پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص 1 دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ 10 تاریخ کو حج کا دن، اس کے بعد 11، 12، 13 یہ 3 دن اور وہاں منی میں قیام کیا جا سکتا ہے۔ تو جو 2 دن بعد چلا جائے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو تیسرے دن جائے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ حضرات، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ 1 دن پہلے واپس چلے گئے، تو لوگوں نے آپس میں بھئی وہ پہلے چلے گیا اور یہ ہو گیا، تو اس پہ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ پورے 11، 12، 13 دن بھی رکا، مطلب 3 دن بھی رکا جا سکتا ہے اور 2 دن بھی رک کے جایا جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ وہاں کے اوپر 12 کو بس رمی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، یعنی وہاں جو شیطان کو کنکر مارنے والا کام ہے وہ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو رکتے ہیں اور پھر 1 دن بعد جاتے ہیں۔ دونوں کیفیات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں جو لوگ 13 کو جا رہے ہیں وہ پھر اس جگہ کا خیال رکھیں، وہ پھر یہ میک شیور کریں کہ ہاں بھائی ہم گناہوں میں ملوث تو کسی طرف دانا آستہ، زیادہ رک کر کے بھی تو مسئلہ ہے نا۔ ایک بندہ چھوٹی سی نماز پڑھتا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ دھیان کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، ایک بندہ طویل لمبی نماز پڑھے چلا جا رہا ہے لیکن وہ دماغ اس کا کہیں اور ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہا ہے۔ یہ بھی بہت دیکھ کر اور سوچ کے سمجھنے کے کرنے کے کام ہے۔ تو عبادت وہاں اس وقت تک ایسے کی جائے کہ مخصوص اس میں کوئی گناہ کی گنجائش نہ بچے۔ بہرحال دونوں کے لیے گنجائش اللہ تعالیٰ نے یہاں دے دی۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، پھر ہر عبادت کے بعد تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف کرو تو غرور اس کو گناہ پر مزید آمادہ کرتا ہے، چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ 3 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے ایک ساتھ پڑھی ہیں، اور تینوں کا ترجمہ یہ جیسے میں نے شروع میں کہا منافقین کے بارے میں بات ہوگی وہ۔ تو کہاں سے شروع ہوئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص جس کا نام اخنس بن شریح، وہ تشریف لائے اور انہوں نے خوب قسمیں کھائیں، میں مومن ایمان لانے والا، وہ پکا مسلمان، اور خوب قسمیں کھانے کے بعد جب گئے تو بعد میں خبر پتہ چلی کہ بھئی اس نے فلاں مسلمانوں کو قتل کیا اور بھی نقصان پہنچایا مسلمانوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں نازل کی اور اس میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ کوئی لوگ ایسے ہیں جو سامنے آپ کو بہت اچھے لگیں گے، اتنی قسمیں اور ایسی باتیں کریں گے کہ وہ لگے گا کہ ان سے وہ اچھا مومن اور مسلمان کون ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوا، تو ہمیں آج کے دور میں بھی دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ باتیں ایسی کریں گے، پوری چیزیں ایسی کریں گے کیا کہ ان سے اچھا مسلمان اور کون ہے، ان سے اچھا مومن اور کون ہے، اور پھر آگے ان کا کام کیا ہوگا، اور جب وہ اٹھ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس دوڑ دھوپ میں ہے کہ وہ زمین میں فساد بچائیں، مومنین کو مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ ان کی دوڑ دھوپ ایسی ہے، قسمیں کیسی ہیں اور اعمال کیسے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسے کام نہ کرو، تو غرور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے ساتھ صرف ایک معاملہ ہے، جہنم۔ کیا؟ چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کتنے سارے لوگ منہ سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن جب آتے ہیں اصل چیز حقیقت پہ آتے ہیں
تو محنت ہوتی ہے مساجد سے روکنے کی، تو محنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روکنے کی. تو بے انتہا ڈرنے کا یہی بات ہے نا، اور تو کوئی دوسری بات تو نہیں ہے. غلط تو نہیں سمجھ رہے نا، صحیح سمجھ پا رہے ہیں نا بات. آج کے دور میں کئی سارے مل جائیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس بات سے بے انتہا ڈرنے کا ہے، بے انتہا ڈرنے کی ضرورت. فساد مچانا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مومنین کو نقصان پہنچانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت بہتر بندہ ہوا ہے جو الٹی سیدھی پھر قسم ہی نہ کھائے، بولے میں کمزور مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے قوت عطا فرمائے کہ میں ایک کبھی محنت والا مسلمان بنوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اب یہ بھی ایک قصہ ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا. ان کے ساتھ کیا ہوا، جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو قریش ان کے پیچھے ہو لیے، گھیر لیا ان کو. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی میرے پاس تیریں ہیں، جب تک ختم نہیں ہوں گی تم لوگوں پہ برساتا رہوں گا. میرے پاس تلوار ہے، جب تک ٹوٹ نہیں جائے گی تم لوگوں سے لڑتا رہوں گا. لیکن اگر تم چاہو تو میرا سارا مال کہاں رکھا ہوا ہے مکہ میں مجھے پتہ ہے، وہ لے لو، میری جان چھوڑ. تو ان کو بھی اتنا یقین تھا. وہ دور دیکھیں آپ ذرا کیسا دور، مطلب کفار کو بھی یقین نہیں ہم سے سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے. تو انہوں نے بتایا ان کو فلانی جگہ میرا مال ہے، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اور وہ آئے اور آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا. تو نبی پھر یہ آیت نازل ہوئی. دوبارہ سے آیت دیکھیں. دوسری طرف لوگوں میں وہ شخص بھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. ان کا یہ بڑا نفع بخش سودا ہے یہ، کہ جس نے اپنی سارا مال دے دیا، اپنی جان بچا لی، مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا. ہم ذرا دیکھیں ہم کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں دین کی خاطر. ہم دیکھیں مال کی خاطر کیا کیا نہیں کر جاتے. کیا اپنا ایمان بچائیں گے، کیا اپنا ایمان بچائیں گے. اور وہ لوگ سارا مال کیا تھا، وہ اگر بول دیتے، منافقت کر جاتے کہ بھئی میں تو تم ہی لوگوں میں سے ہوں، تو کیا مسئلہ تھا، مال بھی رہتا، ایمان دل میں چھپا رہتا، کیا ضرورت پڑی تھی وہاں جانے کی. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس لیے اللہ کے رسول کے. تو یہ اس کی محنت کرنے کا خصوصی اہتمام کریں. ہم بھی اس میں دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ دیکھیں، یہ ایک آیت اتنی بڑی آیت ہے نا کہ اگر ہم صرف اس کو سمجھ لیں ہماری زندگی سمجھ جائے. کیا؟ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اور یقین جانو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ذرا ایک اس کا پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں، تو پھر میں آپ کو یہ دور کے حساب سے بھی انشاءاللہ بتا دیتا ہوں. پس منظر میں کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن سالم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی یہودی تھے. تو اب یہودیوں میں دو چیزیں، ایک وہ لوگ ہفتے کے دن کو تعظیم دیا کرتے تھے، اور دوسرا اونٹ ان کے لیے حرام تھا، اس کا گوشت بھی حرام تھا اور دودھ بھی نہیں پیتے تھے. تو انہوں نے صرف اتنا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی میں ان کو اونٹ کو حلال سمجھتا ہوں، دودھ بھی حلال سمجھتا ہوں، لیکن وہ اس میں ہم لوگ اس کو نہیں کھاتے تھے اور اس کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو لہٰذا میں اس کو ویسے ہی ترک کرتا ہوں. اور دوسرا ہفتے کو کی تعظیم کرنے میں اس کے کوئی خلاف تو نہیں ہے، دین اسلام کے خلاف تو کچھ بھی نہیں، لہٰذا مجھے اس کی اجازت دی جائے. تو آیتیں نازل ہوئیں کہ وہ ایک منسوخ شدہ دین ہے، ختم ہو گیا وہ. اب وہ نیک کام بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ حلال جو چیز ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جا سکتا. کھانا پڑے گا، کھاؤ، سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. آج کل کے دور میں ویسے ہی بہت سارے لوگ ان کا گوشت ملتا ہی نہیں تو کھاتے ہی نہیں ہے، مگر دل میں پتہ ہے حلال ہے. تو انہوں نے ایسی بات کی، اس کے اوپر کہا کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو ذرا سوچیں ہمارا حال کیا ہے. ہمیں تو جو چیزیں گناہ ہیں نا، جو منع ہے، وہ ہم دین کے ساتھ لیے پھر رہے ہیں، جن کا واضح ہے کہ گناہ ہے.
موسیقی ہم سے نہیں چھوٹتی، نامحرموں پہ نظر ہم سے نہیں چھوٹتی، تو گننا شروع کریں تو لسٹ ختم نہیں ہوگی. جھوٹ سود ہم سے نہیں چھوٹتا، چوری ہم سے نہیں چھوٹتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حکم کیا ہے؟ دین میں پورے کے پورے داخل ہو. کہ آدھے پونے نہیں کہ نمازیں پڑھ لی تو روزے رکھ لیے تو بس حج کر لیا تو ہو گیا دین ہمارا مکمل، بس یہ اتنا ہی تھا. نہیں بھائی، پورا کا پورا داخل ہونا ہے. اور اب اس سے بڑا جو دوسرا حصہ ہے وہ کتنا بڑا حصہ ہے ذرا دیکھیں وہ، اور اس میں کس قدر لاپرواہی ہے. کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو تمہارا کھلا دشمن ہے. کبھی کسی سے سنا کہ وہ کہے کہ بھائی شیطان کھلا دشمن ہے؟ ہم تو بھول ہی گئے شیطان کا کانسیپٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیا ہے جی، میڈیا برائی پھیلا رہا ہے، تو کیا ہے جی فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے ایک دوسرے پہ. اور اصل میں کون ہے پیچھے؟ شیطان ہے. ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کئی تعداد میں جڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ جب وہ سفر پہ نکلے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی کہ جی جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہنچوں گا. اور وہاں پہنچنے کی کوئی نشانی تھی، وہ مچھلی جب چھوٹ جانی تھی ان سے وہی نشانی تھی. تو اپنے غلام کے ساتھ تھے حضرت یوشع علیہ السلام. تو جب وہاں پہنچے تو وہ مچھلی ان سے چھوٹ گئی، اور چھوٹ کر کے وہ لوگ سفر میں اور آگے چلے گئے تو تھکے تو انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام سے کہا کہ بھئی مچھلی کہاں ہے، لے کر آئیں. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ مچھلی تو اس موقع پہ چھوٹ گئی تھی اور میں بھول گیا آپ کو بتانا، اور یقیناً مجھے شیطان نے بلایا. تو اتنا زیادہ ان لوگوں کا حواس ہوتا تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ ہمارے ساتھ یوں شیطان ہے، اور مجھ سے ایسے گناہ کرایا، مجھ سے یہ گناہ کرا گیا، مجھ سے وہ گناہ کرا گیا. تو اب ذرا تسلی سے سوچا کریں نا، ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں ایسے. کون کرا جاتا ہے؟ آج کل کے دور میں موبائل ہاتھ میں لے کے ہم بیٹھے ہوئے، والدین کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل ہی چھوڑ گئے، نمازوں کا پتہ نہیں، روزوں کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی فلانے بڑے نے کہا تھا. فلانا بڑا نہیں، شیطان ہمارے ساتھ ہے، یہ سمجھ جائیں. فلانا عمل نہیں کر پاتے، کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کی کہ شیطان ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمیں پھسلاتا ہے، بہکاتا ہے، ڈراتا ہے، کبھی خوف بھوک سے کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے. اور بس ہم سے نیکی کا کام نہیں ہو پائے گا، اور یہ وقت گزر جائے گا، پھر موقع پہ ہوں گے موجود. وہی ابھی اب آگے پہنچ رہے ہیں. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں، اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہ اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہوں، اور فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوں، اور کام پورا ہو جائے، اور سب باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے اختیار میں. تو یہاں سے پتہ چلا ہے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں بھائی، کہ اللہ تعالیٰ خود سامنے پیش آ جائے. یہ تو پھر وہ دوزخ کا ہی موقع بن گیا، دوزخ کا وقت آ گیا، یعنی قیامت آ گئی نا. اللہ تعالیٰ موجود آ گئے، نظر آ گئے، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. ساری چیزیں صحیح پتہ چل گئیں، پتہ چل گیا میں کام غلط کر رہا ہوں، میں کام غلط کر رہا ہوں، کھل کے پتہ چل گیا. اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ چھوڑیں گے؟ کس بات کا، کس دن کا؟ تو بس یہ دیکھ لیں، یہ ہم سبوں کی زندگی میں یہ دن، ہم سبوں نے یہ دن دیکھنا ہے کہ آسمان پھٹنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنا ہے. پھر وہ یہ ہوگا، بہت سارے لوگ اس دن سو کے اٹھیں گے تو ان کو لگے گا بس ابھی تو سویا تھا، سو کے اٹھا. جو ہوتا نہیں ہے رات کو لیٹتے ہیں تو بس اٹھتے ہیں تو پوری رات گزر چکی ہوتی ہے، اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے. ٹائم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اتنا وقت گزر گیا. تو بس ویسے ہی ہوگا، جس دن آنکھ بند ہوگی پھر جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وہ کوئی پتہ نہیں کیا، پتہ چلا جو عذاب والی کیفیت پہلے شروع ہو جائے تو اور برا حال ہے جناب. تو دین میں انشاءاللہ پورے کے پورے داخل ہونے کا عزم کرتے ہیں نا، انشاءاللہ کرتے ہیں نا عزم، پوری کوشش کریں گے دین میں پورے کے پورے داخل ہوں گے انشاءاللہ.
انشاءاللہ اگلا مہینہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلا ہفتے سے انشاءاللہ روزے شروع ہو رہے ہیں. تو پچھلا پورا بیان روزوں کے اوپر تھا, ماہ رمضان کے اوپر تھا. تو بس کوئکلی ایک بار دوبارہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ بیان ختم کر لیں گے. تو پہلا ٹارگٹ اس میں ہم نے کیا بنایا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ متقی بننا ہے, انشاءاللہ متقی بننے کی پوری کوشش کرنا ہے. متقی بننے سے کیا مراد تھی؟ گناہوں سے ہم نے بچنا ہے, گناہوں سے ہم نے بچنا ہے. گناہوں سے بچنے کی کیا مراد تھی؟ ایک تو واضح گناہ ہے, ایک لایانی کام ہے. تو دونوں کو ہم نے ترک کرنا ہے, واضح گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے, لایانی کاموں کو بھی چھوڑنا ہے. لایانی کاموں سے کیا مراد تھی کہ ہم پتہ چلا بیٹھ کے وقت اپنا سوشل میڈیا پہ ویسے ہی ضائع کر رہے ہیں. ہم لایانی کاموں سے کیا مراد تھی؟ وہ جو اہم دن ہیں انہوں میں ہم جا کے شاپنگ کر رہے ہیں غیر ضروری, جو ہم پہلے پلاننگ کر کے کر سکتے تھے. تو جہاں ہم بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں نا, اگر ہمارے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے پیپرز ہیں, تو ہم اس کی کیسے تیاری کرتے ہیں کہ کتنی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ان دنوں میں. تو رمضان کو اس سے بھی زیادہ اہمیت دینی چاہیے. وہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے. یہ تو آپ سمجھ جائیں کیا بڑا عظیم و شان مہینہ پورا ہم نے اس کے اوپر پیچھے ڈسکشن کی کہ اس میں ایک رات 1000 مہینوں کے برابر, ایک رات جو اسپیشل رات ہے. تو سوچیں اس کی کیا ویلیو ہے. تو پہلی چیز کیا تھی کہ ہمیں متقی بننا ہے, اس کی پوری کوشش کرنی ہے. دیکھیں اکابرین کہتے ہیں یہ مہینہ جو ہے نا ٹریننگ پیریڈ مہینہ ہے. تو جس نے اس مہینے میں اپنے آپ کو ایک طرف سیٹ کر لیا نا, تو چانسز ہیں پورے کہ پورا سال اچھا گزارے گا انشاءاللہ. اور ایک انگریز ایکسپرٹ بھی ہے, وہ ہیبٹس کے اوپر ریسرچ بڑی اس نے کی ہوئی ہے. تو اس نے کہا 21 دن تک اگر کوئی بندہ ایک چیز کی پریکٹس کر لینا خوب اچھے سے, تو اس میں آٹومیٹک ہو جاتی ہے. تو 21 دن تک اس سے اچھا اور کوئی, مگر بہت سارے لوگ ہمارے یہاں ایسے ماہ رمضان گزارتے ہیں کہ وہ ان کے دل دماغ میں ہوتا ہے بس یہی مہینہ ہے جس میں ہم نے کرنا ہے. مطلب بس یہ مہینہ آ گیا نا, اس مہینے میں ہم نے روزے بھی پورے رکھنے ہیں, ہم نے اس میں نمازیں بھی پوری پڑھنی ہے. بس جیسے یہ ختم ہوا, عید شروع ہوئی, بس مہینہ ختم ہو گیا, ان کے دماغ میں بھی ہو گیا مہینہ ختم ہو گیا, بس اتنا ہی تھا. جیسے بہت سارے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے نا ہمیں بس جمعے کی نماز پڑھنی ہے, تو ایک نماز پڑھتے ہیں, ہوتا ہے نہیں. ویسے پورے سال میں بس سمجھتے ہیں کہ مہینہ ماہ رمضان ہے. پھر بھی شکر ہے اللہ کا ہی ان میں, لیکن یہ آپ صحیح کریں, یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. اس میں جیسے ہم نے گزارا پورا, تو پھر انشاءاللہ ویسا ہم نفع اٹھائیں گے. نمبر 2, زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کمانی ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں صدقہ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. کیونکہ ایک ایک چیز کا کئی ٹائمز میں بڑھ گیا ہے. ہمیں پتہ ہے اب ہم یہ اسپیشل ٹائم پیریڈ میں گزار رہے ہیں, گنتی کیا ہماری زندگی میں, تو پورا اس کا انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے. نمبر 3, قرآن پورا انشاءاللہ عربی میں مکمل کرنے کا, ختم کرنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ میں ادھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تفسیر کا سلسلہ ہو سکے, تو پورے مہینے میں 4 دن, مطلب پیر منگل بدھ جمعرات کو کوشش کی جائے گی کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہو. یہ ایک دم انشاءاللہ بس فائنل ہونے کے قریب ہے. تو حضرات سے گزارش ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں کوشش کریں اردو میں بھی ایک بار قرآن پورا سمجھ سکیں. ٹارگٹ نمبر 4, تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. تو جتنی بھی رکعت پڑھتے ہیں, خواہ وہ 8 پڑھتے ہیں, وہ 20 پڑھتے ہیں, اپنے مفتی صاحب سے پوچھیں جس طرح سے پڑھتے ہیں. جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کم سے کم درجے میں اپنے گھر میں اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ تراویح کا اہتمام. سحری سے کچھ دیر قبل بھی نوافل کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. سحری سے کچھ دیر قبل کچھ استغفار کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ. اٹھتے تو ہیں ہی ویسے ہی, 3 بار بھی پڑھنے والا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس وقت استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں پڑھتے نا, دیکھیں پڑھتے ہیں, صحیح بتائیں, یہ خیال ہی نہیں ہے. بس ہمیں کون سی دعا یاد ہے, وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. کھا لیا تو اب بس یہ دعا پڑھ لی, اعوذ باللہ پڑھ لیا, بسم اللہ پڑھ لیا, کھانا کھا لیا, کھانا کھا کے یہ دعا پڑھ لی, روزہ شروع ہو گیا. بھائی اس وقت کا صحیح فائدہ اٹھانا سیکھیں. استغفر اللہ, جہاں سیکنڈ ملے استغفر اللہ, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. سحری اور افطار میں دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا سحری اور افطار دونوں میں تھوڑا سا دعاؤں کا اہتمام, اپنے لیے بھی کریں گے, اپنے گھر والوں کے لیے کریں گے, ہمارے ملک کے لیے بھی کریں گے, امت مسلمہ کے لیے بھی انشاءاللہ کوئی تھوڑی سی ایک چھوٹی سی دعا امت مسلمہ کے لیے بھی انشاءاللہ کریں گے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. پھر اسی طرح سے اعتکاف کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو جو لوگ پورا سنت کے حساب سے 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے, وہ کوشش کریں کہ نفلی اعتکاف 1-2 دن کا ضرور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت تھی, پوری زندگی انہوں نے اعتکاف کیا, صرف 1 سال نہیں کیا تو اگلے سال اس کی قضا کی. اس سے تو پتہ چلتا ہے کتنا ضروری ہے.
تو کوشش کریں کہ چلیں نہیں پورے دن ہو سکتا 2 یا 3 دن کی نفل اعتکاف ہو سکے. لیلۃ القدر کی پوری کوشش کریں گے کہ اللہ اس کو ہم پائیں. یا آخری 10 دن ہے, آخری 10 دن میں کوئی شاپنگ انشاءاللہ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. کوئی جو ہے وہ پتہ چلا افطار پارٹی نہیں کہ بھائی آخری 10 دن کی افطار پارٹی میں نہیں کر سکتا, کوئی کرنی ہے پہلے کر لیں انشاءاللہ. پورا اہتمام کریں, سمجھے بھائی یہ لیلۃ القدر والا دن ہے, لیلۃ القدر والی رات ہے. اب کوئی پتہ نہیں آج ہو جائے کہ کل ہو جائے کہ پرسوں ہو جائے. سو بالکل انشاءاللہ پکڑ کے رکھیں گے نا انشاءاللہ. بس ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین, دین میں ہمیں پورا کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ماہ رمضان آ رہا ہے, یا اللہ اس کا خوب 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 نفع اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.